بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کی استقامت۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کا ایک لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ بھی اس لشکر کے ایک سپاہی تھے۔ روم کے بادشاہ قیصر نے اپنے سپاہیوں سے یہ پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ اگر وہ مسلمان کو دیکھیں تو دھوکے سے گرفتار کر کے میرے پاس زندہ لائیں۔ چنانچہ رومی سپاہیوں نے دھوکہ سے چند مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن حذافہ بھی تھے۔ مسلمان قیدیوں کو بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے حضرت حذافہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تیرے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں، اگر اس کو قبول کرو گے تو تجھے رہا کر دوں گا اور تجھے خوب نوازوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ تو عیسائی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے بڑے استغنائی اور وقار کے ساتھ فرمایا کہ یہ بات مجھ سے بہت بعید ہے کہ تیری بات مان لوں۔ 1000 مرتبہ مر جانا مجھے عیسائی بننے سے زیادہ محبوب ہے۔ قیصر نے کہا، دیکھو سنو، مجھے آپ بڑے سمجھدار آدمی لگ رہے ہیں۔ اگر میری دعوت قبول کر لو گے تو تجھے میں بادشاہت میں شریک کر لوں گا۔ ہتھ کریوں اور بیریوں کا زیور پہنے ہوئے حضرت حذافہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم، تم اپنی ساری بادشاہت اور عرب کی ساری بادشاہت دے دو اور مجھ سے یہ امید رکھو کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ایک پلک جھپکنے کی مقدار پھر جاؤں تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، شوق سے۔ بادشاہ نے حضرت عبداللہ کو سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ جلاد نے پہلے ان کے ہاتھوں کے قریب تیر کا نشانہ لیا اور نصرانیت پیش کی، لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب اس کے پاؤں کے قریب کا نشانہ لاؤ، اور حضرت حذافہ کو دین اسلام سے پھر جانے کی ترغیب دی، مگر انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ قیصر کو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو دین اسلام سے پھیرنے کی ایک نئی ترکیب سوچی۔ اس نے ایک بہت بڑی دیگ منگائی اور تیل ڈال کر آگ پر گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب تیل ابلنے لگا تو ایک مسلمان قیدی کو اس ابلتے ہوئے تیل میں پھینکوا دیا۔ بس پھر کیا تھا، ان کا سارا گوشت جل کر راکھ ہو گیا اور ہڈیاں صاف نظر آنے لگیں۔ اب بادشاہ پھر اس کامل ایمان صحابی کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت کی دعوت دی، مگر اب حضرت عبداللہ بن حذافہ نے پہلے سے بھی زیادہ سختی سے انکار کیا اور اسلام پر ثابت قدمی کا اظہار کیا۔ جب بادشاہ ہر طرح سے مایوس ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو دیگ میں پھینکنے کا حکم دے دیا۔ انہیں دیگ کے قریب لے گئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو خوش فہمی میں پھر نصرانیت کی دعوت دی اور اسلام سے پھر جانے کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ وہ رونے کی کیا وجہ ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جو ایمان فروز جواب دیا، تاریخ کے امانت دار سینے نے اپنے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ فرمایا، جب میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو اکیلا اس دیگ میں ڈالا جائے گا اور تیری روح نکل جائے گی، کاش میرے بدن کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتیں اور آج ان سب کو اللہ کے راستے میں اس دیگ کی نذر کیا جاتا، تو اس حسرت پر مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ اللہ اکبر! کوئی لالچ اور خوف اس باطل جلیل کے پائے استقامت میں لرزش پیدا نہ کر سکا۔ شاہ روم کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگا، تم میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ فرمانے لگا، صرف مجھے نہیں، میرے ساتھیوں کو بھی۔ شاہ روم نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اس کے سر کو بوسہ دیا اور شاہ روم نے حسب وعدہ تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ